سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس میں جو ہے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بہترین واقعہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کی طرف انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے. اور یہ ایسا معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یہ ایک ایسی آیت تھی، ایک ایسی نشانی تھی، ایک ایسا واقعہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اللہ رب العزت کی یہ سنت اور طریقہ رہا کہ اس نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. یاد رکھیں، ایمان لائے. خود اس معجزے کا نبی کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کی ایمان میں اور بلندی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس معجزے کی وجہ سے ایمان لاتے تھے. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جو اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. یاد رکھیں، یہ بہت ہی خاص معجزہ ہے جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں معراج کا سفر یا الاسراء والمعراج. یاد رکھیں، یا واقعہ معراج جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. یاد رکھیے، بہت مشہور ہے یہ بات، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں معراج، اور بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ وہ جڑی ہوئی چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے آج کا ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ واقعہ معراج کیا ہے، یہ معراج کی حقیقت کیا ہے، یہ معراج میں کیا ہوا تھا. یاد رکھیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اپنے آپ میں سب سے منفرد چیز تھی. یاد رکھیں، اور اس سے پہلے کسی نبی کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی. یاد رکھیں، اور وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر ایک سفر جو شروع ہوتا ہے، جو مسجد اقصی تک ہوتا ہے، بیت المقدس تک ہوتا ہے، پھر مسجد اقصی سے سفر آگے بڑھتا ہے اور آسمانوں میں ہوتا ہے، اور آسمانوں میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں دنیا میں، اور رات کے اس کسی گھڑی یا کسی پل میں جا کے مکمل سفر کر کے واپس جو ہے مکہ میں جو ہے پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیں، تو اللہ رب العزت کی سنت تھی، نبیوں کو معجزہ دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب و غریب معجزہ اللہ رب العزت نے دیا. یاد رکھیے، اور اس کو قرآن کی زبان میں آیت کہتے ہیں، عام زبان میں ہم لوگ اس کو معجزہ کہتے ہیں. یاد رکھیے، تو یہ معراج جو ہے یاد رکھیے یہ بہت ہی بڑا معجزہ تھا. یاد رکھیے، بہت بڑا معجزہ. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اسرائیلیات ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں لے جایا گیا، لیکن وہ واقعہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے، وہ اسرائیلیات ہے. اسرائیلیت سمجھتے آپ؟ مطلب وہ باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں، پچھلے زمانوں میں اہل کتاب کے کچھ اقوال اور ان کے کچھ واقعات میں سے وہ ایک واقعہ ہے، اس کی کوئی سچائی اور کوئی تصدیق نہیں. یاد رکھیں، ٹھیک. تو بہرحال یہ جو واقعہ یاد رکھیے، یہ سفر جو ہے یہ ایک معجزہ تھا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اب اس سفر کے دو حصے، اس معجزے کا جو سفر تھا، یہ معجزاتی سفر، یہ جو واقعہ تھا معراج کا، یہ دو حصوں میں ہے. پہلا حصہ ہے جو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، اس کو کہتے اسراء کہتے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر، اس کو کہتے معراج. یاد رکھیں، تو الاسراء والمعراج. ٹھیک، قرآن کے اندر اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں. یاد رکھیں، قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، وہ سفر کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا. کہاں سے؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، پہلا قبلے تک. یہ سفر کا تذکرہ ہے اسراء. اور معراج کا تذکرہ یاد رکھیے قرآن میں نہیں، وہ ایک الگ واقعہ جو حدیث کے اندر ہم کو جو ہے بتفصیل یاد رکھیے ملتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور اس اسرائی سفر یا معراج کے سفر کے تعلق سے جو عام زبان میں کہیں گے، قرآن نے فرمایا کہا، اور سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے، انتہائی پاک اور بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی، انتہائی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. یاد رکھیے، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اور اس مسجد میں جس کے اطراف اللہ نے برکتیں جو اپنی پھیلا رکھی تھی. یاد رکھی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو وہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے، اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حالانکہ جو کانٹیکسٹ ہے،
جو واقعہ چل رہا ہے، اللہ اپنی پاکیزگی کے بعد ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ انہ هو القدیر بھی بیان کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پہ قادر ہے، لیکن یہاں الفاظ دیکھیے چناؤ کیا ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ اپنی قدرت کے بارے میں بیان کرنے کے بدلے اللہ نے دیکھنے اور سننے کے بارے میں اپنے بیان کیا۔ کیوں تو یہ جو واقعہ جب ہوا، معراج کا جو واقعہ ہوا، اس کے اگر پس منظر میں ہم جائیں، یاد رکھیے یہ سفر کے تعلق سے اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو یہ واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دو چہیتے شخصیتیں دنیا میں جن کو آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ دونوں ایک سال میں ایک کے بعد ایک گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے، انتقال کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب، دو چہیتی شخصیات، اور ان دونوں کی دنیا سے جانے کی وجہ سے آپ کو ایک تو صدمہ تھا، صدمہ قریبی رشتہ داروں کے کھونے کا، چونکہ ایک آپ کے والد کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے کفالت کی، اور دوسری آپ کی شریک حیات جو ایسی بیوی تھی جس نے اتنی اطاعت و فرمانبرداری کی، بلکہ پہلی مومنہ تھی، پہلے ایمان لانے والوں میں سے وہ ایک تھی، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول کی اتنی شدید محبت تھی کہ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یاد رکھیں۔ اور یہ کم بیش آپ کے نکاح میں جو 38 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی شادی شدہ، اس میں سے 25 سال آپ کے نکاح میں رہی اکیلے، 25 ایئرس، آپ کی پوری شادی شدہ زندگی 38 سال پر ہے، 25 سال میں نکاح کیا، 63 سال میں انتقال ہوا، تو 38 ایئرس آپ نکاح میں رہے، مطلب شادی شدہ زندگی گزاری، 25 سال یہ اکیلی آپ کی بھی۔ اس کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہ 4 سال اکیلی، اور 29 سال کی زندگی صرف 2 بیویاں تھیں آپ، اور باقی زندگی میں یاد رکھیے آپ کی جو بچی تھی، جو کم از کم 15 سال ہے، باقی نہیں کہا آپ نے۔ بہرحال تو یہ 2 کا انتقال ہو گیا، اور مشرکین کے جس کو کہیں گے قدم بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور مشرکین نے کیا کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے چالیں چلنا شروع کر دی تھی، یاد رکھیے۔ اور کیسی چالیں وہ چل رہے تھے، اس لیے کہ اب ان کو لگ گیا تھا اب تو چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اب رشتہ دار وغیرہ نہیں رہیں گے، اور چچا وغیرہ کے تعلق سے چچا کا بہت بڑا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یاد رکھیں، بے انتہا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے چچا کرتے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں ہم جانتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ سپورٹ جو چچا کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سپورٹ بھی اب ختم ہو گیا، اور مشرکین بڑے خوش تھے اس معاملے میں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سپورٹر جو تھے، جو آپ کے چچا تھے، جس کی وجہ سے مشرکین بڑے دبے ہوئے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو کرنا بھی چاہتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے، اب ذرا ان کے معاملے الگ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کر دی گئی، بہت تنگ کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں مشرکین کے جو ہے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلیفیں وہ بہت آسانی سے دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول اتنے غم میں تھے کہ اس سال کو غم والا سال کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ عام الحزن کہا گیا، غم والا سال۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک سال غم منایا دونوں کا، نہیں، معنی یہ کہ اللہ کے رسول اتنا یاد کرتے تھے ان لوگوں کو کہ اس سال کو چونکہ 2 شخصیت ایسی چلے گی، عام الحزن کہہ دیا گیا، غم والا سال کہہ دیا گیا، رکھیے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیچے جا رہے تھے، پریشانی کے اعتبار سے، ذہنی سکون کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا، اور کیا کہا، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس حالت میں جب آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو کمزور محسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا اور سب سے مضبوط واقعہ پیش آیا، جو ایک معجزے کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے ایمان کی تقویت اور اس کی بلندی کے لیے ایک بہت زبردست چیز، سمجھ رہے بات؟ انبیاء کو ظاہر سی بات ہے جب ایسے معجزے وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بلند ہو جاتا ہے، تو بلندی کے اعتبار سے یاد رکھیے یہ سب سے ایک جس کو کہیں گے سب سے بہترین واقعہ آپ کے ساتھ ہوا کہ اللہ رب العزت اے نبی آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس منظر یہ ہے کہ بہت ہی آپ حالات کے اعتبار سے بہت لو جا رہے تھے ایک طرح سے، اور مشرکین کے قدم بڑے مضبوط ہو رہے تھے، اللہ کے رسول کے مذاق اڑانا عام ہو چکا تھا، آپ کو ستانا اور تکلیف دینا عام ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یاد رکھیے۔ اب معراج کے تعلق سے یاد رکھیے تاریخ اعتبار سے واقعہ کب ہوا، معراج کا واقعہ کب ہوا، تو یاد رکھیے معراج کا واقعہ کب ہوا اس تعلق سے بہت مختلف رائے اور علماء کے اقوال ہے، لیکن اتنی بات تو سبھی نے کہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بالکل آخر وقت ہوا، اور خاص طور سے آپ کی بیوی اور چچا کے انتقال کے بعد ہوا۔ یہ بات تو سب نے طے کی کہ یہ بالکل زندگی کے مکی زندگی کے آخری دور میں ہوا،
اور ان دو شخصیت کے انتقال کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے نہیں آیا۔ لیکن اقوال کے اعتبار سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آئیے میں کچھ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قول ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال معراج ہوئی، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی اسی سال یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس سال نبوت ملی اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا، نبوت کے 5th ایئر 5ویں سال جو ہے یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام نووی اور امام قرطبی کا قول ہے کہ امام آپ کی جو ہے نبی بننے کے 5th ایئر میں ہوا۔ تیسرا قول ہے یہ نبوت کے 10ویں سال جو ہے رجب کے مہینے میں، علامہ سلمان منصور پوری نے اس قول کو نقل کیا۔ چوتھا قول ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 نبوی، ہجرت سے پہلے کے سالوں کو نبوی اور ہجرت کے بعد کو ہجری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 نبوی میں مطلب تقریباً 16 مہینے پہلے رمضان میں ہوا۔ پانچواں قول ہے ہجرت سے 14 مہینے پہلے 14 منتھ بیفور جس کو کہیں گے 13 نبوی میں محرم میں ہوا۔ اور چھٹا قول ہے ہجرت سے 12 مہینے پہلے 13 نبوی میں ربیع الاول میں ہوا۔ کتنے اقوال ہیں؟ نبوت کے سال، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 10ویں سال جو ہے رجب میں، اس کے بعد ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، جو ہے رمضان میں، ہجرت سے 14 مہینے پہلے جو ہے محرم میں، اور ہجرت سے 12 مہینے پہلے ربیع الاول میں۔ اتنے قول موجود ہیں یہ معراج کب ہوئی اس کے تعلق سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنے قول کی تعداد سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کئی اقوال ہیں اور کسی نے بھی کسی اقوال کو ترجیح دے کے نہیں کہا کہ یہی ہوا، سب نے کہا اتنے اقوال بیان کی جاتے ہیں، لیکن ایک بات سبھی نے کہی، ہجرت سے پہلے اور ان دو شخصیت کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ سورہ اسراء کی نزول اور اس کے حالات سے یہی بات پتہ چلتی۔ تو پتہ چلا تاریخ میں کثیر اختلاف ہے۔ تاریخ کا کثیر اختلاف کی کب ہوئی ہے، معراج تو ہوئی، کب ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک پیغام ضرور دے رہا ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک معراج کی کوئی تاریخ طے نہیں تھی، جس طرح سے انڈیا پاکستان والوں کے لیے ایک تاریخ طے ہے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ اقوال آپ کسی بھی تاریخی کتاب اٹھا لیں اور ائمہ کے اقوال پڑھ لیں، چاہے آپ کسی جماعت اور کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ مطلب تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی، واقعہ امپورٹنٹ ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں نے تاریخ کو پکڑ لیا اور واقعے کو بھول گئے، یا پھر کہیں گے تاریخ کو پکڑ لیا، رات کو پکڑ لیا اور تحفے کو بھول گئے۔ صحابہ نے تحفے کو پکڑ لیا تھا، تاریخ کو بھول گئے۔ اگر صحابہ کے نزدیک رات کے ڈیٹ کی کوئی امپورٹنس ہوتی تو کیا اتنے اقوال موجود ہوتے؟ شب قدر کے تعلق سے میں آپ سے سوال کر دوں، کوئی بول سکتا ہے رمضان میں آتی، شعبان میں آتی، رجب میں آتی، ربیع الاول میں آتی، ذی القعدہ میں آتی، ذی الحجہ میں آتی، کوئی بول سکتا ہے؟ شب قدر میں بولتے ہی آپ بولیں گے رمضان کب، آخری عشرہ کب، تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات، بغیر اس کے آپ سوچ سمجھے بولیں گے نا۔ لیکن کیونکہ صحابہ کو پتا تھا بڑی اہم راتیں بتا دی گئی تھی، لیکن معراج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، واقعہ اپنے آپ میں اہم تھا، لیکن اس کی تاریخ اور چونکہ اس کو منانے جیسا کوئی ایونٹ نہیں تھا، لہذا صحابہ وہ تاریخ کو بھول گئے، انہوں نے یاد بھی نہیں رکھنا پسند کیا اس کو۔ اسی وجہ سے اتنے اقوال موجود ہیں اور کسی نے بھی کسی اقوال کو ترجیح نہیں دی کہ میں سمجھتا ہوں یہ، لیکن سب نے کہا آخر دور میں ہجرت سے کچھ زمانہ پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن تاریخ کسی کو بھی یاد نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ واقعے کی اہمیت ہے، تاریخ کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے تاریخ کی اہمیت کر لی، پھر ایک دن کو پکڑ لیتے ہیں اور اس رات کو کیا کرتے ہیں، شب معراج کی رات منائی جاتی ہے رت جگہ کر کے۔ نہیں، صحابہ سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا پہلے ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن واقعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ مطلب معراج جو ہوئی یہ روحانی ہوئی یا جسم کے ساتھ ہوئی؟ تو دیکھیے معراج اگر جسمانی نہیں ہوئی تو پھر معراج رہی نہیں۔ پھر وجہ اس کی یہ ہے کہ روحانی یا خوابوں کے اعتبار سے تو ہر انسان کہیں تک بھی جا سکتا ہے۔ ایک آدمی سو گیا سمجھ لیجیے بالفرض، 2 گھنٹے میں جا کے جناب حج بھی کر کے آ گئے، نیند میں ہوتا ہے نا ایسا، کوئی خواب دیکھ لے انسان، اچھا خواب ہے یہ تمہارا، لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ اٹھے نیند میں سے اور آپ بولے، وہ بولتا ارے میں ابھی خواب میں مکہ چلا گیا تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں تو اچھا مکہ گئے تھے، تو مکہ بھی گیا تھا ایک بار، مدینہ بھی گیا تھا ایک بار، بیت المقدس بھی گیا تھا ایک بار، اور میں نے تو امریکہ بھی جا کے آ گیا ایک بار، میں تو فلاں بھی کر لیا۔ آپ اتنا بیان کریں گے تو اس میں کوئی تعجب خیز بات ہوگی؟ کوئی بولے کہ میں خواب میں جو ہے مکہ جا کے آ گیا 1 گھنٹے میں ایک نیند کی جھپکی لیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں مدینہ جا کے آ گیا، یا میں نے فلاں کیا اور مجھے لگا میں اپنے والدین کے شہر جا کے آ گیا، آپ بولیں گے اس میں کیا نئی بات ہے؟ تو اگر معراج روحانی یا خواب کے ذریعے ہوتی تو کوئی معجزہ اور کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس کے اندر۔
جس سے مشرکین بھڑک جاتے، مذاق اڑاتے اور بولتے تمہارا صاحب نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو جو ہے ابوبکر صدیق کے پاس لوگ اور کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیا بولتا ہے ابوبکر کہ رات کے قصے میں یہ پتہ نہیں مسجد حرم سے نکل کر بیت المقدس جا کر وہاں سے آسمانی سفر کر کے واپس بھی آ گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تعجب کی کیا بات تھی؟ جب روحانی معاملہ ہے تو خواب کے اعتبار سے تو انسان چٹکیوں میں کہیں تک ہی پہنچ جا سکتا ہے نہیں ہے؟ تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں کہ اس کو کوئی معجزہ ثابت کرنا چاہے، اس پہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. خواب میں تو بھائی کوئی کہیں بھی کتنی دیر میں بھی جا کے آ سکتا. تو پتہ چلا معراج کیسی تھی؟ یہ جسمانی اور روحانی تھی، مطلب جسم اور روح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا. اب ایک اور اشکال بہت سے لوگ ہوتے، ارے یہ کیسے ممکن ہے یار کہ اسپیس میں کوئی چلا جائے اور جا کے آسمانوں کا سفر کر کے آ جائے؟ دیکھیے جس نے اسپیس بنایا اس ذات کے لیے کوئی بھی چیز ممکن ہے. یاد رکھیے اللہ نے کرایا نا یہ سفر، اللہ نے کرایا اس لیے ممکن ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہونا اچھی بات ہے، لیکن انبیاء یہ معجزے جو ہے نا یہ ہماری عقلوں سے اونچے ہوتے ہیں. یہ ریشنل مائنڈ پر آپ اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ ایسا معجزہ انبیاء کو دیتا ہے تاکہ ان کی نبوت کو ثابت کرے. یاد رکھیں، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور وہ اپنے انبیاء میں سے جس کے ساتھ جاتا ہے یہ کر سکتا ہے، نبی کو کوئی ضرورت نہیں. پہلی چیز یہ جسمانی اور روحانی طور سے ہوا. اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے سبحان الذی تعجب کا صیغہ استعمال کیا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. تعجب خواب کے ذریعے تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں، یہ جسم کا تھا. دوسری چیز جو ہے اپنے بندے کا لفظ استعمال کیا، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. اور بندہ انسان تبھی ہوتا جب جسم اور روح دونوں ہوں. سمجھ آپ؟ تو دوسری چیز. تیسری چیز، کفار نے اس واقعے کا انکار کیا. اگر خواب میں یہ دیکھا ہوتا تو خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا، تو انکار کی ضرورت ہی نہیں تھی کافروں کی. کافر نے انکار کیا نا، بولا ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تو ہی نہیں سکتا. تو کفار کا انکار دلیل ہے یہ واقعہ جسمانی تھا. چوتھی چیز یاد رکھیے، بیت المقدس کے تعلق سے کفاروں نے جو سوال کیے اور اللہ کے رسول نے جو جواب دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا اور اللہ کے رسول ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، یہ بتاتے. دیکھیے جب خواب میں کوئی سفر ہوا ہوتا اور اتنی باریکی سے اگر کوئی دوسرا سوال کرتا جو انکار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے بول دینا چاہیے تھا میں نے تو خواب دیکھا. اور خواب میں چیزیں ایک دم ریئلسٹک نہیں ہوتی ہیں، لیکن ریئلسٹک آپ کو بتایا گیا اور آپ ریئل جواب دے رہے. مشرکین نے کہا بیورت تو صحیح ہے، آپ واقعہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں لیکن چیزیں سچی بیان کر رہے ہیں اس میں. بہرحال انہوں نے اس کو مانا نہیں، لیکن بتایا گیا. اگر فزیکلی بتایا جا رہا ہے اور فزیکلی جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ چیز فزیکلی ہوئی تھی، اللہ کے رسول گئے تھے. ورنہ یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو آپ مشرکین کے سوال پہ کہہ دیتے بھائی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے، اتنا کا کو پوچھ رہے تم میں سے ڈیٹیل. سمجھ رہے بات؟ بہرحال تو یہ واقعہ کیسا ہوا تھا یاد رکھیے، جسمانی اور روحانی طور سے یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا. آئیے اس کا پس منظر ہم دیکھ چکے ہیں کہ واقعہ کب ہوا اور کیسی حالت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور آپ کی دو محبوب شخصیتوں کا انتقال ہوا تھا اور آپ غم سے تھے یاد رکھیے بہت زیادہ. اور مشرکین نے آپ کا مذاق بہت بڑھانا شروع کر دیا تھا، زندگی کو تنگ کر دیا تھا، جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھی. اللہ نے سفر کرا کے بتا دیا اے نبی آپ سے ہم شدید محبت کرتے ہیں اور آپ کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ کے تعلق سے بڑا دھیان رکھتے ہیں. اور آپ کو ایک ایسی چیز بتا دی گئی کیونکہ ایک بڑے مشن کے لیے آپ کو اگلا تیار کرنا تھا. اب یہ جو واقعہ معراج کا یاد رکھیے، معراج کا واقعہ کم و بیش 30 صحابہ سے یہ ہم تک پہنچایا تھا کہ 30 صحابہ نے اس کو روایت کیا مختلف، جس کے اندر اگر روایتوں کو اور ڈیٹیل میں جاؤ تو 27 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں جنہوں نے ان واقعات کو بیان کیا یاد رکھیے. اب اس واقعے کو جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا یاد رکھیے تو میں اس کو ایک کڑی بنا دوں گا. تو اب میں آپ کو حوالے نہیں دے سکتا کہ یہ حوالہ یہاں ہے، لیکن اگر میں آپ کو حوالے دیتے چلوں گا اور ہر حوالے کو ہم دیکھیں گے تو اس حوالے میں ہم پھر اصل ایونٹ سے بھٹک کے ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ اس حوالے میں بہت ساری اور بھی باتیں رہیں گی. حدیث کا حوالہ دوں گا، یہ حدیث میں اتنی ساری باتیں ہیں 4-5 چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ادھر چلے جائیں گے. تو اب چونکہ ہم کو ایک واقعہ سننا ہے اور مجھے کڑیوں کو جوڑنا ہے، 1 کڑی 2 کڑی 3 کڑی 4 کڑی، 1 سٹیپ 2 سٹیپ، تو چونکہ مجھے ایک واقعے کی شکل دینا ہے تو میں واقعہ بیان کروں گا صرف. فی الوقت ابھی میں آپ کو حوالے نہیں دے پاؤں گا اس کے، چونکہ حوالے دوں گا اور ان حوالوں کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک تو واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا اور ہم پھر وہ جو سٹوری کا جو وہ ہے نا سیرا چھوڑ دیں گے، ہر بار پھر پکڑنے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا، پھر واپس آنا پڑے. تو اس کو ایک سٹوری فارم میں لانے کے لیے، واقعوں کی کڑی جوڑنے کے لیے
ریفرنسز میں چھوڑ دوں گا، اب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے کیسے یہ واقعہ ہوا، کس طرح سے ہوا. اور یہ واقعہ یاد رکھیے، جیسے میں نے کہا 30 کے قریب صحابہ نے بیان کیا، جس کے اندر یاد رکھیے سب سے زیادہ تفصیل جو واقعہ میں جس صحابی نے بیان کی، وہ واقعہ جو بیان کیا وہ ہے صعصع رضی اللہ عنہ. یاد رکھیے صعصع رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کو تفصیل میں بیان کیا. بہرحال ان کی روایت اور کئی روایت جس میں حضرت علی نے بیان کیا رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ نے اور صحابیات میں جو ہے مثال کے طور پر جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان کی بہن جو ہے اسماء بنت ابی بکر نے بیان کیا، اور بھی بہرحال ایک صحابیہ ہے. تو بہرحال اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتے، واقعے کو کڑی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک، آئیے اب معراج کیسے ہوا یا معراج کیسی ہوئی. پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایتوں میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، ایک جگہ ایک بات ہوتی ہے، ایک جگہ ایک بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہوئی ہو ایک ساتھ، تو میں دونوں رکھتے بڑھتا جاؤں گا، سمجھا، دونوں رکھتے. آئیے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو ہم شروعات سے اب تسلسل جوڑ رہے ہیں، ریفرنس میں نہیں دے رہا ہوں، حوالے نہیں دوں گا، میں اب کڑیاں جوڑتے چلا جا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رات میں جو حتیم میں سویا ہوا تھا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ میں اس واقعے کے وقت جو ہے اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا. ایک اس میں آتا ہے میں حتیم میں تھا. حتیم سمجھتے آپ؟ کعبے کے بازو کا حصہ، جو گول دیوار ہے کعبے کے بازو، وہ پہلے کعبے کا حصہ تھا. مشرکین مکہ نے جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا، پیسے کم پڑ گیا تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا، تو کعبہ ریکٹینگل تھا، انہوں نے اس کو اسکوائر کر دیا. بہرحال کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، یا میں اپنے گھر میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا، اور آنے والے ایک فرشتہ میرے پاس آیا. اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبرائیل اترے. ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور میرے گھر کی چھت ہٹ گئی، پھٹ گئی، ٹھیک ہے، یا سرک گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اس میں سے جو اتر کر آئے. فرشتے نے یہاں سے یہاں تک آپ فرماتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک، اشارے سے گلے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہاں سے تو نیچے تک، ناف تک، اللہ کے رسول یہاں سے یہاں تک مجھے چیر دیا، اس نے کاٹ دیا. تو روایت میں آتا ہے گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک اللہ کے اشارہ، یہاں سے یہاں تک مجھے چیر دیا گیا. ٹھیک ہے، چیر دیا گیا. اس کے بعد میرے سینے سے دل کو نکال لیا گیا، اور میرے پاس سونے کا ایک جو ہے تشت لایا گیا، ایک مرتبان یا ایک یوٹینسل یا جو استعمال کے لیے برتن ہوتا ہے، تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا. پھر میرے دل کو دھویا گیا، اور اس میں وہ تشت جو ہے ایمان و حکمت سے بھرا ہوا میرے سینے میں ڈال دیا گیا. تو ایک تشت لے کر آیا گیا جو سونے کا تھا، مرتبان تھا، اس میں ایمان تھا، میرے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد دل جگہ پہ لگا دیا گیا، اور میرا سینہ جو کھلا تھا اس میں وہ تشت کے اندر ایمان اور حکمت تھی، وہ ایمان و حکمت میرے دل میں ڈال دی گئی، اور واپس سینے میں رکھ دیا گیا، میرا دل واپس سینے میں رکھ دیا گیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے دھویا گیا. ایک میں تو ہے دل، ایک روایت میں ہے کہ میرے پیٹ کے دیگر حصے بھی نکالے گئے اور انہیں آب زمزم سے دھویا گیا. ٹھیک ہے، اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور اسے جو ہے شق صدر کا واقعہ ہم کہتے ہیں، سینے کے چاک کرنے کا. اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 2 بار تو آتا ہے، صحیح روایت تو ثابت ہے. پہلی بار کب ہوا؟ جب آپ چھوٹے تھے، دائی حلیمہ کے پاس تھے، اور یہی واقعہ جب ہوا اور بچوں میں بات پھیل گئی کہ محمد مار دیے گئے، کیونکہ فرشتے نے جب دل چیرا تو کچھ بچوں نے دیکھ لیا تھا. دائی حلیمہ ڈر گئی اور کہا یہ تو قریش کے ولی عہد ہیں، اللہ کے رسول قریش کے ہونے والے لیڈر تھے. وہ ڈر گئی کہ کچھ ہو جائے گا تو میرے پہ تو پورا قریش قبیلہ ٹوٹ پڑے گا. اللہ کے رسول کا ادباً کہا کہ بچے کے ساتھ بڑی انہونی گھٹنائیں ہوتی ہے، میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتی، واپس کر دیا. یہ اس واقعے کے بعد ہی ہوا. تو پہلا بچپن میں طے ہے، سیکنڈ اب ہو رہا ہے تک. شق صدر، شق چیرنے کو کہتے، صدر سینے. چل یہ واقعہ ہو گیا تک، یہ دوسری بار تھا. اس کے بعد یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا. خچر سے چھوٹا، خچر سمجھتے نا، وہ گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. خچر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ کراس بریڈ ہے ڈونکی کی اور ہارس کی. ٹھیک ہے، بہرحال خچر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور گدھا خچر سے چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور میرے پاس لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ آخری حد تک پہنچتی. مطلب اس کی رفتار اتنی تھی جب وہ چلتا کہ ایک قدم کا جو اگلا قدم وہ رکھتا وہاں رکھتا جہاں نگاہ جاتی. نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ آپ کھڑ رہی تو آسمان کے ستارے دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کی نگاہ جہاں جاتی تھی پہلے قدم کا دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا وہ. مطلب جیسے کہ انسان کی نگاہ ستاروں تک جاتی ہے، اور ہم سب جانتے ستارے کتنے دور ہیں.
انلمیٹڈ، مطلب اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے کبھی. تو وہ اگلا قدم وہاں رکھتا جہاں تک نظریں جاتی تھی، اس کی رفتار یہ تھی. تو براق تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا. براق کو زین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا. براق کے اوپر زین سمجھتے نا، جس پہ آپ بیٹھتا ہے انسان، زین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا. جب میں نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، وہ ہلچل کرنے لگا، مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھ پر اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی. تجھ پر اللہ کے یہاں، مطلب اللہ نے جو تجھے حکم دیا لوگوں کو سوار کرنے کا، اس شخصیت سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو محبوب شخصیت ہے کوئی سوار نہیں. یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، روایت میں آتا ہے ہو گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر سوار ہوئے. اس کے بعد بیت المقدس کا سفر شروع ہوا. ٹھیک، پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے. سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتائی گئی، گزر ہوا، جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے صلاۃ ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک، اب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ غائب سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. لہٰذا کوئی اس واقعے سے لے کر کسی غیر نبی کو یا امتیوں میں سے کسی کو شامل نہ کر دے کہ وہ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے، ایسا ثابت نہیں. یہ صرف اس جلیل القدر نبی کی خصوصیت ہے، اور ان کی کئی اور بھی خصوصیتیں آپ سب جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور یہودیوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں بولنے لگے ہمارا نبی افضل، ہمارا نبی افضل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ میرا اور موسیٰ کا موازنہ مت کیا کرو، کمپیریزن مت کیا کرو، کیونکہ روز قیامت جب سب بے ہوش ہو جائیں گے، لمبے عرصے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، ہر چیز ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب اٹھیں گے بے ہوشی سے، اور میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور اللہ کے عرش کے قریب جاؤں گا، تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں. اب میں یہ نہیں جانتا وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے، لہذا کمپیئر مت کرو میرے کو اور موسیٰ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خصوصیت ہے، ان میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. تو کوئی غیر نبی کوئی خصوصیت نہ دے، یہ میں کلیئر کرنا چاہتا، ورنہ لوگ لیتے دیکھو موسیٰ پڑھ رہے تھے تو ہمارے فلاں بھی پڑھ رہے تھے. یہ نبی ہے پہلے، اور جس کو کہیں گے بہت مقام رکھتے اللہ کے پاس یاد، اور ان کی امت ہماری امت کیا سب سے بڑی ہے. پھر بہرحال چلیے، تو آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. بیت المقدس یا بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے ایک حلقے میں، ٹھیک ہے، ایک حلقے میں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا. یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے. مطلب پتہ چلا بیت المقدس میں بہت نبی آئے، بہت نبیوں نے وہاں اس کی زیارت کی، اور براق کو وہیں باندھا گیا جہاں انبیاء اپنے سواری کے جانور باندھا کرتے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں انبیاءوں کی جمع ہونے کی جگہ، یا بہت سارے انبیاء ایک اور جگہ جمع ہوئے تھے، وہ ہے مسجد خیف، جو کہ آپ مینا کے اندر مسجد خیف بول کے آپ اگر جائیں گے حج کو تو جب دیکھنے کو ملے گا. مسجد خیف کے تعلق سے فضیلت ہے کہ اس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی. تو ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں بہت انبیاء آئے ہیں، تو مسجد خیف بھی اس میں سے ایک ہے. کہ تو بہرحال لیکن اس میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کی یا خیف میں کوئی خاص فضیلت نہیں یاد رکھے، لیکن وہاں اتنے نبیوں نے نماز پڑھی ہے. مطلب وہ بھی حج کو آئے تھے تو مینا میں رکے تھے تو نمازیں پڑھی. تو ویسے مسجد اقصیٰ میں کافی نبی وہاں اس کے اطراف آئے، اس میں برکتیں انبیاء کے آنے کی وجہ سے یاد رکھی پھیلی بھی ہے، اور وہاں وہ سواریاں باندھتے تھے تو براق کو وہاں باندھ دیا گیا. ٹھیک، اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کی. ٹھیک، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روایت میں آتا ہے دوسری، پھر روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیاس لگی. آپ نے پیاس محسوس، جب پیاس لگی تو اللہ کے رسول آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں جو ہے شراب تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا اور اسے پی لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہداک لفطرتی لو اخذت الخمر غوت امتک. جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، آپ نے بالکل فطری عمل کیا کہ دودھ پیا، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اب کوئی سوال کریں گا اس میں کیا خاص بات تھی کہ دودھ اور شراب دی گئی اور آپ نے دودھ پیا؟
اس میں کیا خاص بات تھی؟ سب کو معلوم شراب حرام ہے، لیکن واقعہ کب کا ہے؟ شراب حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ شراب تو حرام مدینے میں ہوئی نا، مکہ میں تو حلال تھی، مکہ میں بھی لوگ پیتے تھے، مدینہ میں بھی کتنے دن تک پیتے رہے نا، اس کے بعد مدینے کے اندر شراب حرام ہوئی ایک لمبے عرصے کے بعد۔ تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ کے رسول نے فطری عمل کو چنا اور دودھ کو پیا، کہا الحمدللہ آپ نے فطری کام کیا، فطرت میں سے یاد رکھیے۔ لہٰذا اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال آئیے، جبرائیل علیہ السلام پھر آپ سے فرماتے مجھے لے کر آسمانی دنیا کی طرف پہنچے۔ اب روایت میں اختلاف ہے کہ انبیاء کو نماز ابھی پڑھائی یا بعد میں پڑھائی، لیکن میں نے اس کو زیادہ بہتر سمجھا بعد والی روایت کو پہلی والی سے، اس لیے میں بعد میں رکھوں گا واقعہ نماز کا، ٹھیک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب چونکہ اس میں روایتوں میں اختلاف ہے، پہلے اور بعد کی تفصیلات نہیں، لہٰذا کچھ نے کہا بعد میں زیادہ مضبوط دلیل لکھ، کچھ نے کہا نہیں پہلے، واللہ عالم جب بھی، لیکن میں بعد میں رکھوں گا۔ تو آپ نے خود 2 رکعت نماز پڑھی، اب آسمانی سفر شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانی دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا۔ اب ایک بہرحال اس سے پہلے ایک جگہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور براق کے تعلق سے ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ لوگ جو نفس پرست ہوتے ہیں اور خواہش پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شہوت پرست ہوتے ہیں، انہوں نے کیا گڑبڑ کی معلوم آپ کو؟ براق کا ایک شیپ دے دیا، وائٹ کلر کا گھوڑا، اس کو 2 پر، اور شہوت پرست میں نے کیوں کہا معلوم؟ اس کو ایک عورت کا چہرہ، یہ شہوت پرستی کی علامت ہے، یاد رکھیں، عورت کا چہرہ دے دیا۔ آپ دیکھیے ایک عورت کے چہرے والا گھوڑا وائٹ لوگوں کے گھروں میں لگا ہوتا ہے، اس کے اطراف میں فلاں فلاں لکھا۔ براق حدیث میں واضح الفاظ ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا۔ اب کون سے گدھے اور خچر کو اپنی عورت کی صورت لگی ہوئی دیکھی؟ نہیں، بتائیے یہ پاسبل؟ اس لیے میں نفس پرست کہا لوگوں نے، یہ نفس پرستی جو تین انسان کو برباد کرتے، اور یہ تو شہوت پرستی ہے کہ ایک عورت کا چہرہ آپ نے لگا دیا اس کو، اور اس کی تصویریں گھر میں لگا کے لوگ سمجھتے بڑا مقدس ہے۔ یہ سب چھوڑنا ہوگا ہم کو، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سواری کرائے گی، اسی کو فضیلت بھی نہیں بتائے گی، اور یہ آپ عورت کا چہرہ لگا دے رہے اس کو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیے، اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر آسمانی دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پتہ چلا آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور آسمانوں کو دروازے، اس کو پار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آسمان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا دنیا میں سوائے جنوں کو اللہ نے طاقت دے رکھی پہلے آسمان تک پہنچنے کی، انسانوں کو وہ صلاحیت نہیں دی چونکہ اس کا ڈسٹنس ان امیجنیبل ہوتا ہے، ڈسٹنس ان امیجنیبل، دوریاں، اور ہم سب جانتے ہیں آسمان جو ہے وہ بہت بہت دور ہے۔ یہ آسمان بولے تو یہ نہیں جو ادا ادا دکھتا اور اس میں ستاروں کو آپ رات میں چمکتا ہوا یا دن میں بلو بلو دیکھتے ہیں، نہیں 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 نہیں، آسمان بولے تو یہ تو اسپیس ہے، خلا کے بعد آسمان، کیونکہ آسمان کی طرف ہے بول کر ہم بولتے ہیں آسمان ہے، لیکن آسمان نہیں ہے، بہت دور ہے آسمان، بہت دور ہے۔ اور صرف اسپیس کے بارے میں سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے، آج جو اس کی ایجادات ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم یہ پتا کر سکے کہ کم و بیش 300 بلین لائٹ ایئرز تک ابھی اسپیس ہے، مطلب روشنی کو اگر چھوڑ دیا جائے، اور روشنی کی رفتار ہوتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یا اس کو اگر رفلی کہوں تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے، اگر 300 کروڑ سالوں تک بھاگتی رہے روشنی، تب تک جہاں پہنچیں گے وہاں تک کی کائنات ابھی ہم دیکھ سکتے، اتنی بڑی کائنات جس کے اندر کئی کہکشائیں سمجھتے اب گیلیکسیز ہے، ملکی وے، ہماری دودھیا گیلیکسی اس کو بولتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی، یہ تو ایک چھوٹی سی گیلیکسی، اتنی چھوٹی سی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ ایسی بھی گیلیکسیز میں 100 ٹریلین سٹارز ہے، مطلب ایک گیلیکسی میں 100 ٹریلین والے تو کیا بولیں گے اس کا، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے ایکچولی۔ 1 بلین مطلب 100 کروڑ، 100 بلین بولے تو 1 ٹریلین، 100 ٹریلین بولے تو کتنا ہو رہا آپ حساب لگا لیجیے، کیلکولیٹر حساب نہیں لگا پاتے اس، ایک گیلیکسی میں 100 ٹریلین تارے ہیں جو ابھی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو اللہ عالم، سمجھا؟ اتنی بڑی کائنات میں صرف چھوٹی سی دنیا ہے جس کی کائنات کے ستاروں کے مقابلے میں ایک ذرے کی برابر بھی اوقات نہیں ہے، اس پہ انسان جیتا ہے، اور یہ پوری کائنات صرف ایک مومن بندے جو اللہ بولتا رہے گا تب تک چالو رہے گا، پورا سسٹم چالو رکھیں گا اللہ جب تک ایک بھی انسان اللہ بولنے والا ہے۔ جس دن اللہ بولنے والے ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائیں گی، روایتوں میں آخری جب دور ہوگا اس میں کوئی اللہ بھی نہیں جانتا، ختم ہو جائے، اتنی بڑی کائنات صرف ہمارے لیے بنی، اتنی بڑی۔ بہرحال چلیے، آسمان ہے، اس کے دروازے یاد رکھیے، کھٹکھٹائے گئے، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہے، پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اس معاملے میں تھوڑا سا میں یہاں رکتا ہوں، لوگ بہت ساری بار جب ایسی یہ روایت بیان کی جاتی نا تو بس بھڑک جاتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی، فرشتوں کو کیا معلوم نہیں ہوں گا اندر سے کون ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات آ رہی، کیا پہلے نہیں بتایا گیا ہوں گا، فلاں ہے فلاں ہے۔ میرے بھائی ذرا رکو،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنی زبانی رکھ رہا ہوں، تو یہ میرا بنایا ہوا قصہ نہیں جو آپ میں وہ گستاخ رسول فلاں یہ ہے کچھ بھی بول رہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے مت بولی. یہ اللہ کے رسول کی روایتیں ہیں جس میں آپ نے خود یہ فرمایا تھا میں کون ہوتا ہوں یہ بولنا نہیں، پہلے سے فرشتوں نے پہچان لیا، دروازہ کھول کے پہلے سے کھڑے تھے. تو آپ باتوں کو غلط انداز میں نہ لیں بلکہ صحیح انداز میں. تو یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، میں وہی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ پوچھا گیا تو پوچھا گیا، کیوں؟ واللہ عالم. اللہ کے رسول نے بتایا کیوں، اور صحابہ نے نہیں پوچھا کہ آپ سے کیوں پوچھا گیا. سمجھ جاؤ خاموش رہنا کافی ہے. ٹھیک بہر ہے. تو پوچھا گیا تو کہا کون ہے ساتھ میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد. تو پھر پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں بلایا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو، آنے والے کو آنا مبارک ہو. دروازے کھول دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ داخل ہو گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا. آپ سے فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے والد آدم ہیں، مطلب اللہ کے رسول کے معلوم نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ آدم علیہ السلام سے سلام کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کیا. آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید. نیک بیٹے چونکہ ظاہر سے آدم علیہ السلام کے سب بیٹے ہیں دنیا میں اولادیں ہیں، اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید، ویلکم، اہلاً، وہ آئے آمدید. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دائیں جانب رائٹ ہینڈ کچھ روحیں تھی آپ سنو، اور بائیں جانب لیفٹ ہینڈ سے کچھ روحیں وہ دیکھ رہے تھی. اور آپ جب دائیں دیکھتے خوش ہوتے تھے، جب بائیں دیکھتے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ تو غمگین ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو رائٹ سائڈ دیکھ کے ہنس پڑتے تھے اور لیفٹ سائڈ دیکھ کر رو پڑتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. تو ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولادوں کی روحیں تھی. داہنے جانب جب پوچھا گیا تو بیان کیا گیا جنتی روحیں، اور بائیں جانب جہنمی روحیں. اس لیے جب جنتیوں کو دیکھتے اپنی اولاد میں سے تو خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے اپنی اولاد میں سے رو پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، مطلب آسمان کے اوپر، تہ بتہ آسمان، پھر اوپر کا لفظ اوپر کی طرف چڑھے. اور اسی لیے ہم اوپر کی طرف اشارہ کرتے، جب بھی دعائیں کرتے ہیں تو اوپر کی طرف ہاتھ کرتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. اور مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جب بھی اللہ کا ذکر آتا تو کیا بولتے ہیں؟ اوپر والا. جس کو نہیں معلوم بولتا ہوا اوپر والے کے ہاتھ میں. ڈاکٹر سے پوچھی بھائی ہمارا پیشنٹ کیسا ہے، بچے گا نہیں بچے گا؟ اوپر والا. جو لوگ بت پرستی بھی کرتے ہیں لیکن اگر دنیا میں کامیابی ملتی ہے تو اوپر ہی دیکھتے ہو بھی شکرانے، کیونکہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول بھی جا رہے ہیں، دیکھیے ایک کے بعد ایک اوپر کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیز ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہوتی تو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا لمبا سفر. اوپر جا رہے ہیں، آسمان بھی اوپر ہے، ڈائریکشن اوپر کا ہے. اب آپ بولیں گے ہم تو اسپیس میں، ہوا میں ہیں، ہم دیکھا جاتا ہے اسپیس میں ہے نا. یہ اوپر نیچے کی تمیز تو دنیا پہ زمین پہ کھڑے تھے، لیکن اسپیس میں تو ہم ہوا میں ایک طرح سے. تو بہرحال اسپیس میں بھی ہے تو اوپر کا اشارہ کریں. اس کے جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرا آسمان، مطلب بہت ڈسٹینس ہے دونوں کے بیچ میں. دوسرے آسمان پہ آئے اور اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا گیا ساتھ میں آپ کے کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی بلایا گیا تھا. تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور آنے والے کو آنا مبارک ہو. فرشتوں نے ویلکم کیا. اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا. میں جب اندر داخل ہوا تو میرے سامنے یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم دو نبی موجود تھے. دو لوگ مطلب تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا تو بتا دیا گیا کون ہے، جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یاد رکھے رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام خالو تھے، یاد رکھے عیسیٰ علیہ السلام کی. لیکن کچھ روایتوں میں کہ ان کی والدہ کے خالو تھے، اور دونوں بات صحیح ہوتی ہے چونکہ عربی زبان کے اندر الفاظ اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں. بہرحال تو دونوں خالہ زاد بھائی یہ بتایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے. میں نے ان دونوں کو سلام کیا تو دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر ان دونوں نے کہا ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، آدم علیہ السلام نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا. نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول لے کر چلے. پھر آسمان اوپر کی طرف چڑھے، پھر تیسرے آسمان میں پہنچے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر پوچھا گیا کون ہے تو کہا جبرائیل ہے. ساتھ میں کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلایا گیا تھا؟ ہاں بلایا گیا تھا. پھر کہا
خوش آمدید، مرحبا، آنے والے کو آنا مبارک ہو، ویلکم کیا گیا، اندر لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کو دیکھا، پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا خوش آمدید، مرحبا، ویلکم آئے ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا، آدھا حسن، ہاف دا بیوٹی ان کو ملی تھی دنیا میں۔ دنیا کی خوبصورتی کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک یوسف کی اور باقی پوری دنیا کی، سمجھ رہا؟ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، یاد رکھیں اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اسی وجہ سے وہ عزیز مصر اتنے بڑے مقام پہ ہونے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام غلام تھے، یاد رکھیں، مطلب آزاد تھے لیکن غلام بنا کے بیچے جا رہے تھے، غلام بنا کے لائے گئے تھے۔ یہ بات عزیز مصر نے اپنے بیٹے جیسا پالا تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے غلام پہ بھی اپنی نظریں ڈال دی کیونکہ آپ شخصیت ایسے، اور جب اس پہ الزام لگا اور بات پھیل گئی، وہ بھاگی پیچھے، عزیز السلام بھاگنے لگے۔ اب جب وہ دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، پبلک بھی کھڑی تھی، اس کی گارڈز وغیرہ، بات پھیل گئی بڑے بڑے لوگوں میں، مالدار لوگوں میں، کہ عزیز مصر کی بیوی غلام پہ نظریں ڈالتی۔ تو اس کو بہت غیرت آئی، اس نے کیا کیا پوروں کو بلا لیا، قرآن واقعہ ہے وہ، سب کو بلا لیا، عورتوں کو آ جاؤ، پوری عورتیں آ کے جمع ہو گئی، سب کچھ سبزیاں دے دی، چوریاں دے دی، آپ کاٹتے رہو، اور یوسف سے کہا نکل کے چلے جاؤ ادھر سے ادھر۔ جب یوسف نکل کے ادھر سے ادھر گئے، عورتوں نے سبزی کے بدلے اپنی انگلیاں کاٹ لیا، سبزی کے بدلے اپنی انگلیاں کاٹ لیا ادھر کی۔ تو یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، بے انتہا، تو گویا آدھا حسن ان کو عطا کیا گیا تھا، یاد رکھیے، تو اتنے ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ چلیے اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ ہم 4تھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا بلایا گیا تھا؟ تو کہاں بلایا گیا تھا۔ دروازہ کھولا گیا، خوش آمدید کہا گیا، آنا ویلکم کیا فرشتوں نے، کہا کہ مرحبا جو ہے اور آپ کا آنا اس آسمان پہ مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے، اور سامنے جو ہے 4تھے آسمان پر جو ہے ایک شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ادریس علیہ السلام ہے، یاد رکھے۔ اور اللہ کے رسول سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ دیکھیں اس روایت میں ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہیں، اور اسرائیلیت میں بھی ایک واقعہ تھا کہ 4تھے آسمان پر ان کی موت ہوئی تھی، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال جو روایتیں آتی ہیں وہ اسرائیلیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھے، لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ ہو سکتا ہے اسرائیلیات میں کچھ باتیں انبیاءوں کے ذریعے وغیرہ وغیرہ پہلے زمانے میں گئی ہو، لیکن انہوں نے اس میں خلط ملط کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ملاقات کروائی اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 5ویں آسمان کی طرف چڑھے، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا اجازت تھی؟ تو کہاں اجازت تھی۔ فرشتوں نے ویلکم کیا، دروازہ کھولا اور کہا خوش آمدید، آنا مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک شخصیت کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ تو بتایا گیا یہ ہارون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہارون کو علیہ السلام کو سلام کیجیے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا مرحبا، مبارک ہو یہاں آنا، مرحبا، ویلکم۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر وہاں سے جو اوپر چڑھے، یہاں تک کہ اگلے آسمان پر جو ہے پہنچ گئے، یاد رکھے، اور یہ 6ٹھا آسمان ہے۔ 6ٹھے آسمان میں پہنچ کے دروازہ کھولنے کے لیے بولا گیا، دروازہ کھولا گیا، پورے سوالات ویسی ہوئی، کون ہے جبرائیل ہے، ساتھ میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجازت ملی تھی، کہاں اجازت ملی ہے، دروازہ کھولا گیا، کہا مرحبا، ویلکم، جو ہے آنا آپ کا جو ہے آنے والے کو مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ آگے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیجیے، آپ نے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، یاد رکھیے، سلام کا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا مبارک ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان میرے بعد نبی بن کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کی امتیوں کی تعداد
میرے امتیوں سے زیادہ ہوں گی، تو اس بات پر میں رو پڑا۔ لیکن یہ حسد کی وجہ سے نہیں، یاد رکھیں، حسد کی وجہ سے، بلکہ ہر نبی چاہتا تھا کہ اس کی امتی جنت میں، اس وجہ سے وہ کہ میرے امتیوں نے میرے بعد میرا دین چھوڑ دیا، اور یہ آخری نبی ہے، حسد سے نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی امت کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ۔ بہرحال آئیے اس کے بعد آپ آگے بڑھے، 7ویں آسمان پہ پہنچے، دروازے کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پوچھا گیا کیا اجازت ملی تھی، کہاں اجازت ملی ہے، تو فرشتوں نے ویلکم کیا، مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور آپ کا آنا مبارک ہے، یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پہ گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں ایک شخصیت تھی بزرگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے جد، دادا مطلب دادا پردادا سگڑ دادا، جو دادا ہوتے ہیں وہ سب جد میں، ٹھیک ہے، تو کہا آپ کی جد اعلیٰ بولتے ہیں نا، اردو کے اندر بھی لفظ آتا ہے جد ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ دادا ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سلام کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا۔ یہاں دیکھیے نیک فرزند، نیک بیٹے کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا، اور جو آدم دونوں نے ہی کیا، ٹھیک ہے، نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مرحبا۔ وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دو تھوڑا الگ کام کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے، اور بیت المعمور یاد رکھیے یہ 7ویں آسمان پہ ایک ویسے ہی گھر ہے جیسا کعبہ دنیا میں، کعبہ جیسا دنیا میں وہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبہ کے ڈائریکشن میں یہ 7ویں آسمان پہ یہ بھی ہے، بالکل جیسا کعبہ دنیا میں یہ آسمان، سمجھ رہا، کعبہ دنیا میں ہے اور یہ آسمان پہ بیت المعمور، یاد رکھیں بیت المعمور۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیک لگا کر، بیت المعمور پہ فرشتے طواف کرتے، یاد رکھیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے وہاں ہوتے، لیکن حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ طواف کر کے وہ گزر جاتے ہیں، جب اس سے 70,000 فرشتے ایک وقت میں، تو اگلی بار قیامت تک ان کا دوبارہ چانس نہیں، مطلب فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یاد رکھیں ایک ہی بار ان کو موقع ملتا بیت المعمور پہ آنے کا۔ اور بیت المعمور جو ہے کیسا ہے معلوم آپ کو، طواف کرنے کا فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور بہرحال بیت المعمور پہ فرشتے اندر جاتے ہیں، 70,000 ایک وقت میں عبادت کرتے، اگلی بار چانس نہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصیحت کی اور فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا۔ تو اس سے امت محمدیہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا اس امت کے لیے، اللہ کے رسول اپنی امت کو جو ہے سلام پہنچائیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیرین ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، ان کو اس میں پودے لگانا ہے، مطلب اس کو تیار آپ کو کرنا ہے، اس کا گارڈن، اس میں ان کو پودے لگانا ہے، اور جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہے، یاد رکھیں۔ جو ان کو پڑھیں گا، ہر لفظ کے ایک پڑھنے پر کتنے پودے لگیں گے، ایک پودا لگ جائیں گا، میرے 5 لگ گئے اب تک، بہرحال ٹھیک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ چٹیل ہے، یہ 5 الفاظ کو کثرت سے پڑھو، اس میں پھر پودے لگتے چلے جائیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ آگے آئیے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 7واں آسمان یہ لاسٹ ہے، یاد رکھیے، 7ویں آسمان سے آپ آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا یہ آخری حد ہے کسی فرشتے کی جانب، لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا کوئی، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام وہاں تک جا سکتے، ان کی اینڈ لمٹ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہی دیکھا آپ نے، صرف 2 بار اصلی شکل میں، 2 ٹائمز، ایک بار پہلی بار حدیث میں آتا ہے زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا ان کے، سیکنڈ ٹائم تھا جو ریئل فیس، ورنہ ہمیشہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے، میں نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا، سبز گرین خوبصورت باریک ریشمی، یاد ہے کہ ریشم دنیا میں مردوں کو پہننا حرام ہے، جنت میں ریشم سب پہنیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام کا لباس سبز ریشم باریک لباس آپ پہنے ہوئے تھے، یاد ہے کہ جوڑے میں دیکھا۔ ان کے 600 سے زیادہ پر تھے، 600 سے زیادہ پر تھے، اور یا بازو تھے، روایت میں آتا بازو یا پر، جو بھی ہے بازو یا پر تھے، اور ان کے پروں کے اندر سے جو ہے در اور یاقوت، ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے، جب وہ ہلتے ادھر سے ہیرے موتی جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں، اتنے، مطلب ایسا ہوتا ہے نا ایک خوبصورت پرندہ پر ہلایا تو اس کے کچھ خوبصورت پر گر جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں، تو بہرحال ان کے پروں میں سے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں،
اور بہت طاقتور ہوتے فرشتے، یاد رکھیے، خاص طور سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. جب قیامت ہوں گی تو اللہ کے حکم سے، یا جو لوگوں کو بستیوں کو جب پلٹنا ہوتا تھا تو یہ صرف ایک پر کو ہلاتے تھے تو بستی کی بستی اور ہر چیز پلٹ جاتی ہے. اتنے طاقتور ہے. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا واقعہ بنا دیتے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عام آدمی نے پکڑ لیا تو کوئی جو ہے ان سے کام کروا دے رہا، تو کوئی ان سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا. یہ ایسی شخصیت نہیں ہے. بہت بڑے فرشتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس نہیں آتے. اسی انبیاؤں کے لیے خاص ہے. ہوتا ہے نا جیسا کہ بڑے بڑے ڈگنیٹریز یا بڑے بڑے لوگ جو دوسرے ملک کے کسی ملک آتے ہیں تو کچھ خاص لوگ ہی ان کو ریسیو کر سکتے ہیں، ہر آدمی کا نہیں رہتا ہے معاملہ. ویسی شخصیت ہے جبرائیل علیہ السلام کی، انبیاؤں کے پاس جاتے ہیں صرف وہی لے کر. بہرحال چلیے، تو اصلی شکل میں دیکھا اور جن کے 600 زیادہ بازو تھے اور ان کے بازوؤں سے در و یاقوت، یہ پتھر کے نام ہے یاد رکھیے، وہ جھڑ رہے تھے، ہیرے موتی بولی آمزن جھڑ رہے تھے. پھر اس پر عجیب سما طاری ہو گیا. اس درخت کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند تھے. وہ جو سدر تھا، سدرۃ المنتہا، سدر ایک جھاڑ کا نام ہے، منتہا وہ انتہا تھی جبرائیل علیہ السلام کی، اس لیے سدرۃ المنتہا فرشتے کی، جبرائیل علیہ السلام کی آخری حد تھی وہ، یاد رکھیے. اور سدر کہتے ہیں بیر کو، بیری کے جھاڑ کو. وہ سدر کا جھاڑ وہاں تھا جنت میں، اور بیری کا جھاڑ جنت کے جھاڑوں میں سے ایک جھاڑ. سدر کا جھاڑ تھا، بیری کا جھاڑ تھا، اور اس کا ایک ایک پھل جو ہے اللہ کے رسول ہجر کے مٹکے، ہجر ایک مقام ہے وہاں مٹکے بنتے تھے، ہجر کے مٹکوں کے مانند، اتنے بڑے بڑے اس کو پھل تھے مانند. اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. یاد رکھیے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں 4 نہریں بھی تھی، 2 نہریں باطنی، 2 نہریں ظاہری تھی. جب میں نے دریافت کیا جبرائیل یہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ 2 باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت میں جاتی ہیں. نہر پانی، دودھ، شہد، جنت میں جانے والی. اور 2 ظاہری نہریں ہیں، جو ایک نیل اور دوسری فرات، یوفریٹ یا یوفریٹ جو عراق سے بہتی ایک ندی، اور دوسری نیل جو مصر کے اندر جو ہے بہتی ہے. 2 ظاہری ندیاں یہ ہیں اور 2 باطنی ندیاں جو جنت میں جاتی ہیں. ٹھیک، آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا. یہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی. یاد رکھیے پھر جو ہے میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا. تو میں نے دودھ کو لے لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، مطلب آپ حلال چیز کو لیتے ہیں اور فطری چیز ہے دودھ پینا. یاد رکھیں. اس کے بعد یاد رکھیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جہاں اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس بات کو یاد. ٹھیک، تو بہرحال اس کے بعد پھر اس کے بعد مجھ پر ہر دن 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. اس فرض صلات کے ساتھ جب میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، مطلب چھٹے آسمان، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا تجربہ ہے قوم کے تعلق سے. تمہاری قوم جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی چونکہ 50 نمازیں فرض کی گئی. میری قوم پہ تو 3 ہی تھی، وہ 3 نہیں پڑھ پائی. 50 مور. آپ واپس جائیے، اللہ سے گزارش کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ کے پاس حضور میں گئے اور تخفیف کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے 10 معاف کی. پھر واپس آئے، پھر پوچھا کتنی ہوئی، تو کہا 40. تو کہا پھر واپس جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے گئے، پھر 10 کم ہوئی. ایک روایت کے اندر 5 کم ہونے کے لفظ ہے اور ایک روایت میں 10 کم ہونے کے لفظ. بہرحال جو بھی ہو، تو 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی. پھر وہ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے جاؤ واپس، پھر وہ جاتے رہے، پھر آتے رہے. جب اس کے بعد ہو گیا، چوتھی بار آئے تو کہا جائیے اللہ کو کہیے اتنی نمازیں نہیں ہوں گی آپ کی قوم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی ہوئی، تو کہا 5 ہو. تو کہا ارے 5 بھی بہت زیادہ ہے، نہیں ہوں گی، میری امت کو تو 3 نہیں ہوئی تھی. آپ پھر واپس جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. کتنے بار جا کے؟ پہلی بار گئے 10، دوسری بار گئے 10، تیسری بار گئے 10، چوتھی بار گئے 10، تو 40 تو آلریڈی ہو گئی. پھر 5ویں بار گئے تو 5 کم ہوئی. 5 بار جا کے آ گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی. اور اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جاؤں اور کروں. اور 5 وقت کی صلات کا حکم ملا. پھر واپس میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا ہے. میں نے بتایا کہ روزانہ کی 5 وقت کی صلات کا حکم ملا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ 5 وقت کی صلاتوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے. میں نے آپ سے پہلے لوگوں کے تجربے کیے ہیں اور بنی اسرائیل کی جو ہے اصلاح
وہ تبدیلی کی انتھک کوشش کی تھی میں نے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے تھے 3 وقت کی نماز۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی جو گزارش کیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے، مجھے اب شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کر کے اس بات کو قبول کرتا ہوں 5 نمازوں کو۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی، صلاۃ تو 5 وقت کی ہے لیکن ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ اور اسی لیے جو ہے ایک نیکی کا اجر اس امت میں 10 کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی رمضان کے روزے رکھ لے تو کتنے ہوئے؟ 1 مہینے کے 30 روزے، اس کے شوال کے 6 روزے رکھ لے تو کتنے ہوئے ٹوٹل روزے؟ 36۔ تو گویا اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ جیسے کہ پورے سال اس نے روزے رکھے، 36 × 10 کر دیے 360 ڈیز ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھو 50 کا ثواب، 36 روزے رکھو 360 کا ثواب، تو پتہ چلا 10 ٹائمز اللہ نیکیوں کو منیمم بڑھا ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بہرحال، تو کہا کہ نمازیں تو جو حکم تھا وہی ہے 50 کا، تخفیف بھی کی گئی لیکن اجر باقی رہا، اجر 50 کا 50 باقی رہا 5 پڑھنے کے بعد۔ تو اس امت کو 5 نمازوں کا ثواب جو ہے 50 کے برابر ملیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے معراج میں 3 تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ عام طور سے ہم 1 یا 2 جانتے ہیں، لیکن 3 تحفے آپ کو کل ملے۔ پہلا تحفہ معراج کا کیا تھا؟ وہ 5 وقت کی فرض نماز، یہ معراج کا پہلا تحفہ۔ معراج کا دوسرا تحفہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اس سے آگے کی جو اس کی بات کی آیت، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286 اللہ کے رسول کو دی گئی، اور ان دونوں آیتوں کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت ہے، لہٰذا ان 2 آیتوں کو ہم یاد کر لیں، باہر یاد رکھیں۔ چلیے، بے انتہا فضیلت ہے، تو یہ 2 آیتیں ملی، پہلا تحفہ نماز، دوسرا 2 آیتیں، تیسرا ایک اور تحفہ ملا، اور تیسرا عظیم تحفہ یہ کیا گیا کہ اس امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گا۔ یہ تیسرا تحفہ، اس امت کا کوئی شخص اگر شرک نہیں کرے گا تو اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں، واضح کر دوں، معافی کے اللہ تعالیٰ کے کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سیدھے معاف کر دیتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے جہنم کی سزا دے کر معاف۔ تو کوئی نہ سمجھے شرک جو نہیں کرے گا اس کے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کبیرہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا اپنے کو، توحید پہ ہو جاؤ کبیرہ گناہ کرتے رہو۔ نہیں، معافی کے کئی ذریعے، یاد رکھیے۔ تو یہ سزا بھگت کے آنا بھی ایک ذریعہ ہے، اور روایتوں واضح ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل کے آئیں گے، آخری انسان جو جہنم سے آئیں گا اس کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ ظاہر شرک نہیں کیا ہوں گا تبھی تو بچ کے آیا نا، یہ بھی تو معافی کا ذریعہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کرے گا کبیرہ گناہ انشاءاللہ اس کے بخش دیں گا۔ یہ 3 تحفے معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آئیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور پھر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی۔ جنت کی کنکریاں جو ہے موتی ہیں، اور اس کی زمین خالص مشک کی بنی ہے۔ مشک سمجھتے ہو؟ مشک جو ایک ہرن کے اندر سے نکلنے والا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، جو خوشبو کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوشبو والی چیز دنیا میں مانی جاتی ہے، جو نیچرلی ہرن ہوتا ہے خاص، مسک ڈیئر بولتے ہیں اس کو۔ مسک ڈیئر کے اندر سے پیٹ میں سے نکلتا ہے ایک چھوٹا سا ایک تھیلی، وہ تھیلی کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے بلیک، وہ ہوتا ہے مشک۔ تو اس کے جو ہے موتی اور مشک کی بہرحال زمین ہے خالص جو ہے جنت کے جو ہے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا، کوثر جو آپ کو ملنے والی، انا اعطینا کل کوثر، کوثر نہر کا مشاہدہ کیا، مطلب دیکھا کرا اس کو، اور اس کے دونوں کناروں پر جو ہے جوفدار موتیوں کے خیمے تھے، اور اس کی مٹی مشک اور عطر بیض کی۔ یاد رکھیے شب معراج میں آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے مطلب غیبت کرتے تھے، کہ تو کسی کا غیبت کرنا اس کے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے حدیث میں۔ تو چونکہ وہ کھاتے تھے تو ان کو پیتل کے اللہ ناخن دے دیں گا جس سے وہ اپنے سینے اور اپنے منہ کو نوچ رہے تھے، کہ تو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ ان کی غیبتوں کرنے کی وجہ سے اور ان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا
جن کے ہونٹ آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ خطبہ اور مقررین ہیں، وہ بیان کرنے والے اور خطیب ہے جو بڑے بڑے بیانات کرتے تھے، وہ خطبہ اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور خود اپنی ذات کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ مطلب بولتے ایک چیز تھے، کرتے ایک چیز تھے، اپنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے تھے، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم دیتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے مگر اتنی عقل نہیں رکھتے۔ یہ خود پڑھتے ہیں لیکن خود عقل نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملاقات کی، سب نے آپ کو پرتپاک خوش آمدید کا استقبال کیا، مسکراتے ہوئے شگفتہ لبوں کے ساتھ آپ کو مرحبا کہا، سوائے ایک شخص کے، مطلب ایک فرشتے کے، جس نے مرحبا تو کہا، بہت اچھے سے استقبال کیا، لیکن چہرے پر اس کے مسکراہٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے دریافت کا، یہ کون شخص سے استقبال تو کیا لیکن ہنستا نہیں ہے، ذرا بھی مسکراہٹ نہیں چہرے پر، جس کے چہرے پر اس موقع پر بھی مسکراہٹ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ داروغہ جہنم مالک ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آئی ہوتی تو آپ کے لیے ضرور ہنستا ہی، اگر یہ مسکرا سکتا تو آپ کے لیے مسکراتا، لیکن آپ کے لیے بھی نہیں کیا، مطلب یہ کبھی ہنستا نہیں جب سے پیدا ہوا۔ ٹھیک، مطلب وہ سخت فرشتے ہیں کیونکہ وہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ان کا کام ہے ادر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے پھر 7 6 5 کرتے کرتے لوٹ کر واپس آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف آئے، واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، یہاں آپ نے تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی، یاد رکھیے، جو جمع ہوئے تھے، اور آپ نے ان کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال کہ پھر اس کا مطلب انبیاء تو زندہ ہے، آئے، جمع ہوئے، نماز پڑھے؟ نہیں میرے بھائی، سب غائب کی، سب غائب، یہ انسین دنیا کی ہم بات کریں، یہ غائب کی بات کرتے، لہٰذا اپنی عقلوں کو یہاں لڑانا اچھی بات نہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ نہیں تو اگر کوئی اپنی عقل لڑائے تو پھر دماغ تو یہ بولتا مسجد اقصیٰ تو آباد تینوں زمانے میں عیسائیوں کے پاس تھی، پھر رات میں دیکھا کیوں نہیں کسی نے؟ اتنے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کیسے جمع ہوئے اتنی سی مسجد کے اندر؟ سب غائب کی بات ہے، وضو کہاں کیا؟ سب غائب کی بات ہے۔ بتانا مقصود تھا اس امت کے نبی کی فضیلت اور اس امت کی فضیلت، یہ امام ہے اس امت کا نبی، ہم ایسے نبی کی امت کی ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے۔ ہر نبی سے جب پوچھا گیا تھا پیدا کرنے سے پہلے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آ جائے کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے؟ تمام انبیاء نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم ان کی امتی ہونے کے بعد بھی ان کے طریقے پہ نہیں چلے، کتنی افسوس کی۔ یہ نبی وہ ہے جو امام الانبیاء، آپ کو ٹائٹل ملا، اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے بعد واپس آئے، اور واپس آ کر صبح ہوئی، حرم پہنچے، حرم پہنچ کے حتیم جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غیر جس کو غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے، اتنا اچھا سفر کر کے آیا میں اور ایک دم دنیا میں آ گئے، الگ تھلگ ہو کے تھوڑا غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے، آپ بول بھی نہیں سکتے جھٹلا دیں گے۔ اچانک اللہ کا دشمن ابو جہل آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا بیٹھے ہو یہاں غم زدہ آ کر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جو ہے مذاقاً پوچھا کہ کوئی نئی بات ہے آج؟ خود ہی پوچھا چونکہ اس کا روز کا کام تھا اللہ کے رسول کو تنگ کرنا، کچھ ہے نیا آج تمہارے پاس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اس نے کہا اچھا، میں مکے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور آپ ان کے سامنے یہ بات بول دیجیے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، جب سب لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کا جمگھٹ لگ گیا اور مجلس جم گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور سیر کرائی گئی۔ تو اس پر جو ہے کفار نے جب یہ بات سنی، خاص طور سے ابو جہل نے تو خاص مذاق کے لیے کیا تھا، یہ سنا تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئی، یہ تو کیسے ہو سکتا، 60 دن کا سفر ہے تم کیسے طے کر، 1 مہینے 30 دن کا سفر ہے تم کیسے راتوں رات فلاں، جتنی منہ اتنی باتیں شروع ہو گئی، مذاق اڑایا گیا، سیٹیاں بجائی گئی، تالیاں ماری گئی، ہنسی اڑائی گئی، لوگوں نے کہا حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے، اور نعوذ باللہ پاگل پن ہے یہ تو کچھ ہو گیا، کئی الزامات آپ پہ لگنا شروع ہو گئے۔ اور اتنے میں ہوا یہ کہ وہاں سے کچھ لوگ نکلے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پاس پہنچ کر کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے کہ راتوں رات نکل کے حرم سے اقصیٰ اور اقصیٰ سے آسمان کے سفر کر کے آیا؟ ابوبکر صدیق نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں،
اسی لیے ابوبکر صدیق کو اس وقت ایک لقب دیا گیا، کیا دیا گیا؟ الصدیق، تصدیق کرنے والا، سچا۔ کہ نبی نے کہہ دیا مان لیا، اب سمجھ میں آؤ مت آؤ رات میں کیسا ہوا میرے کو نہیں مان، نبی نے بول دیا، نبی جھوٹ نہیں ہوتے اور معاملہ ہو گیا۔ اور صحابہ کا معاملہ ایسی تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے بکریوں کا سودا کیا۔ سودا کرنے کے بعد چونکہ آپ کے پاس کیش نہیں تھا، آپ نے کہا تم رکو میں کیش لے کر آتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیش لینے گئے۔ کیش لے کے جب واپس آئے تو آ کے اس کو دیا، تو جب تک اس کو ایک اور کسٹمر مل گیا اور اس کسٹمر نے زیادہ دام لگا دی، تو فوراً وہ پلٹ گیا۔ جب اللہ کے رسول پیسے لے کے آئے تو کہا کون سا سودا، کب کیا آپ سے میں نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے تمہیں سودا کیا، اتنے میں بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا گھر سے پیسے لاتا ہوں اور تم مکر گئے۔ اس آدمی نے کہا، بکری والے نے، کوئی گواہ لاؤ۔ ایک صحابی دور کھڑے تھے، آ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہوا اللہ کے رسول نے سودا کیا، تم سے بھاؤ طے کیا، پیسے لانے کے اور تم مکر گئے۔ اس نے کہا رے تم نے کب دیکھ لیا یہ؟ ٹھیک ہے بکریاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیے، بکریاں لی۔ تھوڑے آگے گئے تو ان صحابی سے کہا مجھے سچ بتاؤ، تم تو وہاں نہیں تھے، مجھے معلوم ہے تم تو وہاں نہیں تھے جب میں نے سودا کیا، اور تم کو کچھ نہیں معلوم تھا، پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا ایسا ہوا تو میں تو آپ پر ایمان لایا، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، میں نے کہہ دیا آپ نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ایمان کا تقاضا تھا واقعی کہ نبی نے کہہ دیا بات ہوگی۔ اس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جاتی تھی جب تک وہ زندہ، ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کی ایک گواہی 2% کے برابر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول پہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ابوبکر صدیق بہت زیادہ آگے تھے، انہوں نے کہہ دیا اگر اللہ کے رسول یہ کہا آسمان کا سفر، بیت المقدس، سب میں نے مان لیا، تو ان کو صدیق کا لقب بہرحال دے دیا گیا۔ اس کے بعد مشیر نے سخت تکلیف پہنچائی، تنگ کیا، مذاق اڑایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو یہ بتاؤ، چلو وہ بتاؤ، چلو وہ بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا، اور لوگ جب پوچھتے یہ گلی کہاں ہے، وہ چوراہا کہاں ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، چونکہ مشرکین کامنلی جاتے تھے، بہت عام طور سے مسجد اقصیٰ جاتے تھے تجارت کے سلسلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سچ بتا دیا، مشرکین نے کہا بیورت تو صحیح ہے، آپ واقعہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں لیکن چیزیں سچی بیان کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے وہ گلیاں سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ بہرحال وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا، بات تو سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں۔ ابھی بھی سمجھ، بات سچی ہے لیکن آپ جھوٹے، یہ کہہ دیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ کا اتنی طویل مسافت اتنے جلدی ہو ہی نہیں سکتی، اور ابوبکر صدیق کو اسی وقت یہ ٹائٹل صدیق کا ملا۔ اب آئیے معراج کے تعلق سے یہ پورا واقعہ ختم ہوا، چند باتیں جو وضاحت کریں گی اس واقعے کی۔ پہلی چیز، معراج ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جسمانی ہوئی، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، اللہ کو کرانا تھی، اللہ نے کرا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کو منانا نہیں ہے، ایک ساتھ دونوں بات۔ معراج تو ہوئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن منانا صحیح نہیں۔ دلیل، وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اس کو منانا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اس کو مناتے۔ اس کے ڈیٹ کا کثیر اختلاف، اس کی تاریخ کب اس کا اختلاف بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو منانا ہے۔ بقرعید کب منانا ہے آپ کو؟ جب دل بولا؟ نہیں، 10 ہے نا، 10 ذی الحجہ کو آپ کو منانا ہے۔ عید الفطر، رمضان کی عید کب منانا ہے؟ جب دل بولا۔ بالکل طے شدہ، کوئی ایک آدمی بتائے جو اختلاف کرے گا کہ عید الفطر کی ڈیٹ میں اختلاف ہے، 1 شوال، 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے شب قدر کب آتی ہے؟ کبھی بھی منا لو سال میں نہیں، آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات، آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 نائٹس، آخری عشرہ، تاخ راتیں مطلب آڈ نائٹس، 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27 اور 29، سب کو پتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے معراج کے تعلق سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے، نہ صحابہ کا عمل ملے گا منانے کا، نہ صحابہ کے پاس تاریخ اس کی ثابت تھی، اور نہ ہی کو بولے گا کہ یہ تاریخ پہ یہ ہوا تھا، کسی کے پاس نہیں۔ جیسے ہمارے پاس 27 کو مناتے ہیں نا، ثابت نہیں۔ تو پہلا منانا نہیں۔ دوسرا، لوگ کہتے ہیں نہیں اسی بہانے تو لوگ عبادت کر لیتے ہیں۔ دیکھیے بہانوں سے عبادت نہیں چاہیے اللہ کو اطاعت فرمانبرداری اس کے رب ہونے کی وجہ سے۔ تیسری چیز، اگر منا لیے تو کیا ہوا؟ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے صحیح بول دیا، صحابہ نے نہیں منایا، ڈیٹ میں اختلاف ہے، کہیں نہیں ملیں گے، منا لیے تو کیا ہوا؟ اب مسئلہ وہی ہے، ہم اذان ختم کرتے، کہاں ختم کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ بول دو، اس میں کیا جا رہا؟ بول دیے تو کیا ہوا؟ کلمہ مکمل ہوا نا۔ فجر کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 فرض نماز۔ مغرب کی کتنی ہے فرض نماز؟ 3۔ باقی نمازیں کتنی ہیں؟ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4۔ مغرب اور فجر کو بھی ایک جیسا کر دیتے نا، 4 فجر کی بھی 4 فرض کر دیتے اور مغرب کی 4 فرض، چلیں گا؟ ارے نہیں چلیں گا نا، کیا ہوا؟ ایک رکعت بڑھنے سے 1 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گا، ایک رکوع اللہ کی تسبیح بڑائی بیان ہو جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائیں گی، 2 سجدے بڑھ جائیں گے تو 6 تسبیح بڑھ جائیں گی، کتنی اچھی بات ہے نا۔ آپ بولیں گے نہیں چل، یہ تو ہم کو جو بتایا گیا وہ کرنا ہے۔ جب صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا،
تاریخ ہی موجود نہیں ہے، کسی کی کوئی وہ نہیں کہ یہ تاریخ ہوا، کئی کثیر اختلاف کے ساتھ تاریخ ہے، تو یہ چیز کیسے اتنی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ اس کو صحابہ بھول گئے، جس کی تاریخ ہی بھول گئے، وہ ایک طرح سے تاریخ بھول گئے نا، وہ کہاں ہے تاریخ؟ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو سیرت میں۔ تو پتہ چلا واقعہ اصل تھا، تاریخ اصل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو منانا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر کچھ لوگ منا بھی رہے ہیں تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کے کسی بڑے عالم یا جس مسلک کو آپ مانتے ہیں اس مسلک کی کتاب میں کوئی باب لائیے کہ شب معراج کی فضیلت کا بیان، یا شب معراج میں کیے جانے والے اعمال کا طریقہ، یا شب معراج کے مسائل، 27 رجب کو جو ہوئی تھی، کہیں آپ کو ایک باب بھی نہیں ملے گا کسی فقہ کی کتاب میں۔ یہ دلیل ہے اس کی، یہ رات کو منانا نہیں ہوئی تو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، یہ ایک معجزہ تھا، لیکن ہمارے لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں کہ رات میں جاگنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو تاریخ ہی نہیں معلوم تو منانے کا سوال ہی نہیں آتا، سمجھے آپ؟ تو لوگ جاگنے کی رات مناتے، جاگنا وگنا کچھ نہیں، کوئی فضیلت نہیں، اس کا کوئی خاص ذکر نہیں، اس کی کوئی خاص نماز نہیں، اس میں کوئی خاص عمل نہیں۔ بات کو میری عادت ہے۔ اب صحابہ نے اس رات کو کیسا لیا؟ صحابہ نے اس کے اصل کو لے لیا، تاریخ بھول گئے، تحفہ لے لیا۔ ہم نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ تاریخ نکال کے لالی کہیں سے تو بھی تحفہ بھول گئے۔ ایک رات آ گئی جاگنے کی 27 رجب کو جاگنے کی رات منا لو، جاگنے کی رات منا کے 100 رکعت نماز پڑھ لو، پھر زندگی بھر کہاں نماز پڑھنا، اگلے سال پھر دیکھیں گے، پھر جاگنے کی رات۔ صحابہ نے جب یہ نماز آ گئی فرض، تو کبھی زندگی میں ایک صحابی کو بتائی بلا وجہ کسی نماز کو چھوڑا ہو؟ کہیں صحابہ کو تو حال عدی بن حاتم کے تعلق سے آتا رضی اللہ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ایمان لائے اس کے بعد سے جب نماز فرض ہوئی 40 سال گزر گئے، وہ لکھتے ہیں زندگی کے، مجھے یاد نہیں کبھی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں حاضر نہیں تھا۔ 40 ایئرس ہو گئے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہیں تھا، اذان سے پہلے، جماعت سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں حاضر رہے، سمجھیے آپ؟ انہوں نے تحفہ لے لیا تھا۔ تاریخ چونکہ منانے کی اور امپورٹنٹ نہیں تھی، بھول گئے تھے۔ ہم نے تاریخ لے کے برابر پتہ نہیں کہیں سے لا لی وہ تاریخ 27 رجب، تاریخ لا لی، تحفہ بھول گئے، تحفہ بھول گئے، معراج کا پورا پیغام بھول گئے۔ وہ نماز تھا، معراج کا پیغام اگر کسی مومن نے سچے دل سے لیا ہے، معراج کے معجزے کو کسی مومن نے سچے دل سے مانا ہے، تو اس نے نماز کا وعدی ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم معراج کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، نماز بلا کر دی گئی، بہت بڑی عبادت ہے، روزہ آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، نماز کے لیے بلایا، کتنا فرق ہے۔ ساری عبادتیں چاند سے چلتی ہے، زکوٰۃ چاند کے حساب سے دینا 355 دن ہو جائے ایک سال، حج چاند کے حساب سے کرنا ذوالحجہ کے اندر، ہے نا؟ اسی طرح جو ہے روزہ چاند کے حساب سے رکھنا ہے، نماز سورج سے چلتی ہے، چاند سے نہیں چلتی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ساری عبادتیں چاند سے چلتی ہے، نماز سورج سے چلتی ہے، ساری عبادتیں بھیجی گئی، نماز بلا کر دی گئی۔ بھائی تحفہ پکڑ لو، اگر کوئی واقعے میں سچے دل سے معراج کا منانے والا انسان ہے تو وہ مومن بندہ ہے جس نے معراج کو سمجھ لیا، اس نے نماز کو پکڑ لیا۔ تو صحابہ نے نماز پکڑ لی، تاریخ بھول گئے چونکہ اس کو منانا تھا نہیں، امپورٹنٹ تھی نہیں۔ ہم لوگوں نے تاریخ پکڑ لی، عمل کو بہرحال بھول گئے، تو ہمیں عمل پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اب منانا ہی ہے کسی رات کو، تو کس کو منانا ہے آپ کو اور مجھے؟ منانے کی ایک ہی رات ہے، جاگنے کی ایک ہی رات ہے۔ ایک ہی رات سے مراد نام کے اعتبار سے رات زیادہ ہے، وہ کون سی ہے؟ شب قدر، جس کی فضیلت بھی ثابت ہے، جس کی دعا بھی ثابت ہے نا، فضیلت سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف، ہے نا؟ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھے آپ؟ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس میں پڑھنے والی ذکر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ذکر ہے جو ثابت ہے، اللہ کے رسول کا کثرت سے پڑھو، سب پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یاد رکھیے اس میں جاگنا، یہ جاگنے کی اصل یہ کب آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتائی گئی تھی لیکن بعد میں بھلا دی گئی۔ آپ نے کہا رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا کہ آخری عشرے کی تاخ آڈ نائٹس میں تلاش کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معمول یہ تھا، آپ پوری 10 راتیں آخری عشرے کی جاگ کر قدر کو تلاش کرتے اور اپنے گھر میں اپنی بیگمات کو اٹھاتے، دستک دیتے اور کہتے اٹھو، ہو سکتا ہے آج قدر ہو، اٹھو، ہو سکتا ہے آج قدر ہو، ٹھیک ہے؟ تو منانا ہے تو قدر منائیے، لیکن ہمارے پاس جب قدر آتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے نا۔ شب قدر اگر منا بھی رہے ہیں لوگ، آخری عشرہ جاگ بھی رہے تو کیسے جاگ رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ گلف وغیرہ میں اور اب میٹرو سٹیز بھی انڈیا میں جو بڑے بڑے ہو گئے، اب تو گرمی کے دنوں میں رمضان ہے تو قدر آخری عشرہ منا تو رہے ہیں، لیکن کہاں منا رہے ہیں؟ شاپنگ مالز میں، شاپنگ مالز میں، یہ تو راتوں میں تو خریدنا ہے نا۔ اور شب قدر میں جو کپڑا لے لیا جاتا ہے تو 1000 مہینوں کے کپڑے پہننے کا ثواب مل جاتا ہے اس میں ایک ساتھ۔ تو شب قدر میں کپڑوں کی دکان، مطلب شاپنگ ہے لوگوں کی، 21 کی رات کو جا کے دیکھ کے آنا، 23 کی رات کو جا کے ایک بار کنفرمیشن کرنا کہ یہ لینا نہیں لینا ہے،
25 کو رات کے جا کے آس پاس کی عورتوں کو لے جانا تاکہ ان کو بتائے کہ اب میں یہ لے رہا تو لے لوں کیا. پھر 27 کی رات کو جا کے خریدنا ہے. پھر 29 کی رات تک تو نڈھال ہو جاتا ہے آدمی بھائی, اور بھی کچھ آگے بچہ کچھ جوتے وغیرہ یہ باقی تو وہ لینا. اور جس دن عید ہے تو اس رات تو پوری رات جاگ کر ہے نا, پوری رات جاگ کر صبح بے ہوشی کی حالت میں جا کے نماز پڑھ کر آ کر پڑ جانا ہے گھر میں, مطلب سوتے پڑے رہنا ہے پورا دن, کیونکہ آج عید کا دن ہے, یہ منانے کا دن ہے, مطلب سونے کا دن ہے. یہ ہمارے منانے کا طریقہ. کپڑے وغیرہ آپ جو شاپنگ نہیں کرتے مسئلہ, تو ان کا منانے کا طریقہ الگ ہے. ان کو ہر ایک نئے روز شہر میں کھلنے والی ایک نئی ریسٹورینٹ میں جا کے اس دن کھانا کھانا ہے. 21 کی رات یہاں کھائے تھے تو یاد ہو رہی 2-4 سال تک. 25 کی رات کو تو وہاں گرا تھا, اپن کھانے گئے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا تیرا. 27 کی رات کو نمبر لگانا پڑا تھا, شام میں عشاء کے بعد نمبر لگائے تو شہر سے پہلے تھوڑا سا مل گیا تھا, کیوں وہاں کے کباب مل گئے, اللہ کا شکر تھا. تو کتنا مشکل ہوتا نا, چونکہ اس دن وہ کباب نہیں کھائے تو روزہ مکمل نہیں ہوتا 27 کا. تو لہٰذا نمبر لگانا پڑا, توا اسپاٹس پہ کھڑا رہنا پڑا, فلاں جگہ جانا پڑا, مال, اتنی تکلیف ہوئی, کتنی مشکل سے فلاں ہوا. یہ سب ہماری ہے, یہ ہے منانے کی. اس کو مناؤ, اس میں جاگو, اس میں عبادتیں کرو. تو معراج کی حقیقت ہے, معراج ایک معجزہ ہے, ایک بہت بڑا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا, لیکن اس سفر کا پیغام ہم نے دیکھ لیا, وہ ہے نماز. قرآن کی دعائیں, قرآن کی اہمیت اور توحید کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کریں گا اس کے گناہ کبیرہ میں, یہ ہے اس کا پیغام. یہ لو اس کا پیغام, یہ چھوڑ دیا اور باقی پتہ نہیں کیا کیا لے لیا. 27 کو منا رہے ہیں, رات بھر جاگ رہے ہیں, 100 رکعت پڑھ رہے ہیں, دعائیں, کچھ ثابت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں چیلنج کر رہا ہوں, ایک صحابی سے, ایک تابعی سے, یا ایک امام کی فقہ کی کتاب سے لا دے کہ یہ ہے شب معراج کے منانے کے مسائل. نہیں ملیں گے. کیوں خامخواہ ثابت کر رہے ایسے عمل کو جو ثابت نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم چیزوں کو, صحیح چیزوں کو سمجھ پائیں. تو بہرحال یہ تھا مختصر سا